آقا غوث العظم نے ارشاد فرمایا قدمی حاذی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، گردن پر قدم رکھنے والا اور جس کی گردن پر قدم ہے وہ گردن والا اور گردن پہ قدم رکھنے والا، دونوں کا ذکر برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بات ذرا غور کریں، میں بہت جلد بازی سے لے کے جا رہا ہوں۔ جو قدم کے نیچے ہے اور جس کے اوپر قدم ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ذکر الاولیاء کفارۃ السیئات، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ، گناہوں کو میٹنے والا۔ آپ کسی بھی ولی کا ذکر کریں، غریب نواز کا ذکر کریں، قطب الدین بختیار کاکی کا ذکر کریں، بابا فرید کا ذکر کریں، محبوب الہی کا ذکر کریں، بندہ نواز کا ذکر کریں، بابا شرف الدین سہروردی کا ذکر کریں، شیخ شہاب الدین سہروردی کا ذکر کریں، آپ جس کا بھی ذکر کریں گناہوں کا کفارہ۔ لیکن غوث العظم اولیاء کے سردار، اولیاء کی گردنوں پر قدم رکھنے والے، اولیاء کے امام، آپ جانتے ہیں سرکار غریب نواز نے غوث العظم کی شان میں کیا کہا ہے؟ فرماتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، سبحان اللہ، مختار نبی مختار خدا، ہے راز جلالت عرض و سما، سلطان دو عالم قطب اولا۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضرات ذی وقار، حضرت کا خطاب آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں حضرت کی طرح نہیں بول سکتا، اور پھر موجودہ حالات ابھی کووڈ کے ایک کرفیو زدہ ماحول سے ہم نکلے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بڑی مشکلوں سے پرمیشن ملا ہوگا، اور ہمارا کام یہ ہے کہ قانون کا خیال رکھا جائے۔ اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد اب 1 بجے تک جلسہ چلاتے رہیے، پولیس والے آتے جائیں، یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے۔ جتنی باتیں سننی چاہیے تھی وہ آپ حضرات نے سن لی ہے۔ اب میں اپنے مالک غوث العظم کا ذکر کرنے آیا ہوں۔ میں ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ادنا ترین غلام، اپنی مغفرت کے ذریعے کے لیے میں کچھ دیر، only 15 منٹس، صرف 15 منٹ میں گفتگو کروں گا۔ نہیں، 15 منٹ کا بات اگر 5 منٹ میں بھی ہو جائے تو کافی ہے نا۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ۔ اے میرے حبیب، میں نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا عنوان بہت طویل ہے، مجھے 15 منٹ میں نعتیہ مضمون اور سرکار غوث العظم کا بھی ذکر کرنا ہے۔ بس آپ حضرات کچھ دیر کے لیے توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت آدم کی صفوت سے لے کر حضرت عیسیٰ کی مسیحائی تک، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی صداقت سے لے کر امام مہدی کی مہدیت تک،
جس کو جو بھی ملا وہ ہے صدقہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. بے شک. حضرت آدم کی صفت ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی خلت ہو کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذبح و اظہار ہو، حضرت موسیٰ کا تکلم ہو کہ عیسیٰ کی مسیحائی ہو، سیدنا صدیق اکبر کی صداقت ہو کہ فاروق اعظم کی عدالت ہو، عثمان غنی کی ثقافت ہو کہ سیدنا علی کی مولائیت ہو، سب کو جو بھی ملا وہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ملا اور ان سے ملا. سبحان اللہ. حضرات ذی وقار حدیث شریف میں ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ذکر انبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر عبادت، ذکر الاولیاء کفارۃ السیئات، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ یعنی کہ گناہوں کو میٹنے والی چیز ہوتی. انبیاء میں حضرت آدم بھی نبی، نوح بھی نبی، شیس بھی نبی، زکریا بھی نبی، یحییٰ بھی نبی، آدم بھی، موسیٰ بھی نبی، عیسیٰ بھی نبی، شعیب بھی نبی، 1,00,000 کم و بیش 24,000. یہ سارے انبیاء ہمارے آقا مالک کل، رحمت عالم، وجہ وجود کائنات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی نبی. آدم کا ذکر بھی عبادت، نوح کا ذکر بھی عبادت، یحییٰ کا ذکر بھی عبادت، زکریا کا ذکر بھی عبادت، شعیب کا ذکر بھی عبادت، یحییٰ کا ذکر بھی عبادت، داؤد کا ذکر بھی عبادت، سلیمان کا ذکر بھی عبادت، موسیٰ کا ذکر بھی عبادت، عیسیٰ کا ذکر بھی عبادت، ایوب کا ذکر بھی عبادت، 1,24,000 انبیاء کا ذکر عبادت، محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر عبادت. بات غور کرنے کی ہے، حضرت آدم کو نبوت ملی محمد عربی کے صدقے، نوح کو نبوت ملی محمد عربی کے صدقے، عیسیٰ کو مسیحائی ملی محمد عربی کے صدقے، موسیٰ کلیم اللہ بنائے گئے محمد عربی کے صدقے، عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے. اس لیے کہ ساری کائنات بنی آپ کے صدقے میں. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند و سورج، یہ زمین کے طبقات، یہ آسمان کے طبقات، یہ سب بنے محمد عربی کے صدقے. تمام انبیاء کو نبوتیں، رسالتیں ملی اس ذات کے صدقے. ان کا ذکر بھی عبادت، محمد عربی کا ذکر بھی عبادت. بات برابری والی تو نہیں ہو سکتی نا پیارے. آقا بھی برابر، غلام بھی برابر، امام بھی برابر، مقتدی بھی برابر. جی تمام انبیاء کا ذکر عبادت، محمد عربی کا ذکر عبادت. بات برابری کی نہیں ہو سکتی. اس لیے حضرت آدم اپنی امت سے کہتے پڑھو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ خود کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنی امت کو پڑھوائیں اپنی رسالت کی بات اور خود گواہی دے محمد عربی کی رسالت. انبیاء کا ذکر بھی عبادت، نبی کریم کا ذکر بھی عبادت. اور جب ان تمام انبیاء کو نبوت ملی ہے محمد عربی کے صدقے تو دونوں کا ذکر مساوی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چونکہ یہ بات مجھے بہت تفصیل سے کرنی چاہیے تھی، میں اختصار کے ساتھ آ رہا ہوں. کیونکہ امام اور مقتدی میں برابری نہیں ہوتی. سارے انبیاء مقتدی، محمد عربی امام. امام کا ذکر بھی ایک جیسا، مقتدی کا ذکر بھی ایک نہیں. تمام انبیاء کا ذکر عبادت مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر وہ عین عبادت. سبحان اللہ. وہ عین عبادت. ابھی عین عبادت کی میں تفصیل نہیں کروں گا، آگے بڑھیں. ذکر الاولیاء کفارۃ السیئات، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ. اب اولیاء کی فہرست آپ صحابہ کے بعد تابعین سے شروع کریں.
حضرت ابو الحسن بصری ولی، جنید بغدادی ولی، سری سقطی ولی، داؤد تائی ولی، حبیب عجمی ولی، بایزید بستامی ولی، یہ اولیاء کا ایک بڑا جم غفیر، یہ سب ولی۔ سرکار غوث الاعظم بھی ولی، مگر آقا غوث الاعظم نے ارشاد فرمایا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، گردن پر قدم رکھنے والا اور جس کی گردن پر قدم ہے وہ گردن والا اور گردن پہ قدم رکھنے والا، دونوں کا ذکر برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بات ذرا غور کریں، میں بہت جلد بازی سے لے کے جا رہا ہوں۔ جو قدم کے نیچے ہے اور جس کے اوپر قدم ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ذکر الاولیاء کفارۃ السیئات، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ، گناہوں کو میٹنے والا۔ آپ کسی بھی ولی کا ذکر کریں، غریب نواز کا ذکر کریں، قطب الدین بختیار کاکی کا ذکر کریں، بابا فرید کا ذکر کریں، محبوب الہی کا ذکر کریں، بندہ نواز کا ذکر کریں، بابا شرف الدین سہروردی کا ذکر کریں، شیخ شہاب الدین سہروردی کا ذکر کریں، آپ جس کا بھی ذکر کریں گناہوں کا کفارہ۔ لیکن غوث الاعظم اولیاء کے سردار، اولیاء کی گردنوں پر قدم رکھنے والے، اولیاء کے امام، آپ جانتے ہیں سرکار غریب نواز نے غوث الاعظم کی شان میں کیا کہا ہے؟ فرماتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، سبحان اللہ، مختار نبی مختار خدا، ہے راز جلالت عرض و سما، سلطان دو عالم قطب اولا۔ سبحان اللہ، آپ اللہ کے عظمت والے غوث ہیں، آپ کائنات کو ہدایت پہنچانے والا نور ہیں، آپ اللہ کی جانب سے اختیار دیے گئے ہیں، محمد رسول اللہ کی جانب سے اختیار دیے گئے ہیں، آپ دونوں عالم کے سلطان ہیں، آپ قطب الاولا ہیں، تمام اختاب پر آپ کا حکم نافذ ہے، اور آپ کی ہیبت سے زمین و آسمان کانپ رہے ہیں۔ غریب نواز فرما رہے ہیں، پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ در صدق ہما صدیق وشی، در عدل و عدالت چومری، ہے کان غیا عثمان نشی، مانند علی باجود و سخا۔ آپ کو دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر کی صداقت کے جلوے نظر آتے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کا معیار نظر آتا ہے، عثمان غنی کی سخاوت کے جلوے نظر آتے ہیں، مولا علی کی ہمت و شجاعت و طاقت کا منظر نظر آتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ غور کریں، میں بالکل اختتام کی طرف آؤں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں گرداد مسیح بمرد روان، دادی تو بدین محمد جان، ہم عالم محیو دین گویا، ہم عالم محیو دین گویا، ہم عالم محیو دین گویا۔ آپ اگر حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، کیا بڑی بات کی؟ گرداد مسیح پر مرد روا، اگر حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا، کیا بڑی بات ہو گئی؟ دادی تو بدین محمد جان، تم نے محمد رسول اللہ کے دین میں جان ڈالی ہے، ہم عالم محی الدین گویا۔ آپ کو تمام عالم محی الدین کہتا ہے، دین کو زندہ کرنے والا، اور آپ سلطان ہیں دو عالم کے۔ پھر آگے غریب نواز کیا کہتے ہیں؟ معین کے غلام نام تو شب، یہ معین آپ کے نام پاک کا غلام ہے،
غریب نواز غوث العظم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے کہہ رہے ہیں موئی کے غلام نام تو شد دریوز گرے اکرام تو شد زاں خواجہ شود کے غلام تو شد دارت طلب تسلیم و رضا. یہ معین الدین حسن آپ کے نام پاک کا غلام، آپ کی دہلیز کا بھکاری، آپ کا نام جپتے جپتے خواجہ بن گیا ہے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اب آپ غور کریں، ہندوستان کے تاجدار غریب نواز اپنے آپ کو جس کی بارگاہ میں غلام بنا کر پیش کر رہے ہیں، غریب نواز بھی ولی، غوث العظم بھی ولی، ان کا ذکر برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم کا ذکر بھی گناہوں کو مٹا رہا ہے، غریب نواز کا ذکر بھی گناہوں کو مٹا رہا ہے، تو بھئی فرق تو ہو نا. غریب نواز کہہ رہے ہیں میں غلام، غوث العظم آقا. یہاں دیکھیں سلطان العاشقین لکھا ہوا ہے. یہ خیر ٹھیک ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت نے جو باتیں کی تھی وہ آپ کے حساب سے بالکل درست تھی. وہ باتیں آپ کے ذہنوں میں بہت آسانی سے اچھی طرح بیٹھنے والی. میری گفتگو کا معیار، میرا مزاج بالکل الگ ہے. یہ جو سلطان العاشقین یہاں لکھا ہے، میں تو مانتا ہوں کہ غوث العظم میرے مالک غوث اعظم کی بغداد شریف کی خاک جو غوث اعظم کی عقیدت سے چاٹ لیتا ہے وہ سلطان العاشقین ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. غوث العظم کو اگر سلطان العاشقین لکھ دیا گیا ہے تو یہ آپ کی محبت کا معیار ہو سکتا ہے، یہ آپ کی محبت کا لیول ہو سکتا ہے. ہم تو حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کو سلطان العاشقین مانتے ہیں، وہ ان کے غلام. اور خود فاضل بریلوی کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھ سے در، در سے سک، سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اے عبد القادر غوث العظم. آپ کی دہلیز پہ جو کتا بیٹھتا ہے نا، اس کتے سے احمد رضا کا کنیکشن ہے. سبحان اللہ. تجھ سے در، آپ سے نسبت رکھنے والا آپ کا دروازہ، آپ کے دروازے سے نسبت رکھنے والا کتا، اور اس کتے سے تعلق رکھنے والا احمد رضا. میری گردن میں بھی آپ کی غلامی کا ڈورا ہے. ہم تو فاضل بریلوی کو سلطان العاشقین مانتے ہیں. سرکار غوث العظم کے بارے میں دیکھیں اصل کیا ہوتا ہے نا، ہم عقیدتیں تو کرتے ہیں، محبتیں ہمارے پاس ہیں، مگر معیار سے ہم واقف نہیں. لفظوں کا معیار، لفظوں کا برتاؤ، کس کو کس طرح کہا جائے، ادب کیا ہوتا ہے، عظمت کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتا ہے، کس طرح سے پیش کرنا چاہیے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں. اس لیے ذکر الاولیاء کفارت السیئات، اولیاء کا ذکر گناہوں کو مٹانے والا ہوتا ہے. ہر ولی کا ذکر کر رہے ہیں گناہوں کو مٹانے والا نہیں. آقا کا ذکر اور غلام کا ذکر، دونوں کا ذکر برابری والا ہو جائے تو پھر یہ تو قانون قدرتی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا قانون نہیں. اللہ کی قدرت کا قانون ایسا ہے، آقا آقا، غلام غلام. اور خود سرکار غریب نواز کہہ رہے ہیں موئی کے غلام نام تو چھت دریوزہ کرے اکرام تو چھت زاں خواجہ شود کے غلام تو چھت دارت طلب تسلیم و رضا. میں آپ کا نام جپتے جپتے خواجہ بن گیا ہوں. وہ اپنے آپ کو غلام بنا کے پیش کر رہے ہیں. پیارے بات کیا ہوئی؟ تمام اولیاء کا ذکر گناہوں کو مٹاتا ہے. پیچھے جائیں، ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر عبادت، تمام انبیاء کا ذکر عبادت ہے. امام الانبیاء کا ذکر عین عبادت ہے. ذکر الاولیاء کفارت السیئات، تمام اولیاء کا ذکر گناہوں کو مٹانے والا ہے. مگر امام الاولیاء سرکار غوث العظم کا ذکر جو ہے وہ صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا ہے بلکہ بڑے بڑے گناہوں کو مٹاتا ہے. جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، غوث العظم کے ذکر سے ان کی مغفرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں غوث العظم کے ذکر سے ان کی مغفرت ہوتی ہے. چونکہ اب میں تفصیل بیان کر نہیں سکتا، باتیں بہت ساری ہیں. القصہ مختصر، جیسے کہ شعر سنایا گیا، چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء. جس طرح محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم انبیاء کے درمیان آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں، ویسے غوث العظم اولیاء کے درمیان آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں. یہ اولیاء کے آفتاب، وہ انبیاء کے آفتاب. آپ پہلے سورج کو پہچانیں، سورج کی تعریف کیا ہوتی ہے جانیں. ہم کیا سمجھتے ہیں سورج؟ سورج کا مطلب یہ کہ تمام تارے جس سے روشنی لیتے ہیں وہ سورج نہیں، وہ اپنی جگہ. آفتاب کا ڈیفینیشن پہلے سمجھیں. سورج کا معنی، سورج کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب نکلتا ہے تو جو جو چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورج جب نکلتا ہے نا تو چھپے ہوئے کو ظاہر کرتا ہے.
سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ سے اولیاء جو روشنی لیتے ہیں وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے، مگر غوث العظم نے اپنے قدم ناز کو گردن پہ رکھ کر اولیاء کو ظاہر کر دیا، اس لیے کہ یہ ازل کا فیصلہ ہے۔ آپ جانشین محمد الرسول اللہ ہیں، غوث العظم جانشین محمد الرسول اللہ، آپ جانشین والضحیٰ، آپ جانشین طٰہٰ، آپ جانشین واللیل، آپ جانشین سرکار غوث العظم جانشین وما ینطق عن الہویٰ، سرکار غوث العظم جانشین والضحیٰ، سرکار غوث العظم جانشین شب معراج، سرکار غوث العظم محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانشین ہیں۔ بات دراصل ایسی ہے نا کہ ہر ولی وہاں سر جھکا رہا ہے، جو سر نہیں جھکاتا ہے تو اس کا معاملہ تو دیگر گوں ہے۔ وہ واقعہ تو آپ نے کبھی سنا ہی ہوگا کہ ایک ولی نے شیخ سنان نے انکار کر دیا تھا کہ میری گردن پر غوث اعظم کا قدم نہیں، تو پھر ان کی گردن پہ سور کا قدم آ گیا تھا۔ یہاں بیٹھ کر جو ذکر کر رہے ہیں، جتنی اصلاح معاشرہ کی گفتگو ہونی چاہیے تھی وہ ہو چکی۔ سرکار غوث العظم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، روزہ رکھنا، یہ قانون ہے۔ یہ کیا ہے؟ قانون۔ اس سے کسی بھی قیمت پر اور کسی بھی صورت میں اس سے رہائی کی گنجائش ہی نہیں، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ قانون اپنی جگہ مسلم ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ اٹل ہے، مگر چونکہ رب العزت جو ہے نا رحمت للعالمین کا ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول اتنے رحیم اتنے کریم، اور یہ کبھی غور نہیں کرتے کہ اللہ محمد رسول اللہ کا رب ہے، سبحان اللہ، وہ رحمت للعالمین کا مالک ہے، سبحان اللہ، وہ رحمت للعالمین کا رب ہے۔ بس ڈرائے جاتے ہیں، بچھو کاٹے گا، سانپ ڈنک مارے گا، سانپ ڈسے گا، یہ ہو جائے گا، پیپ نکلے گا، جہنم میں سے یہ ہوگا، ڈرائے کی جا رہے ہیں۔ وہ جس نے رحمت للعالمین محمد عربی کو بنایا، اس کی رحمت کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ، جی ذکر رحمت نہیں، بس ڈرائے جا رہے ہیں، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ آؤ سنو، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مالک کھڑے گئے، ایک شخص آیا، کہا حضور میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ذرا یہ بتا دیجئے کہ اس کی مغفرت ہوئی یا نہیں، ذرا یہ بتا دیجئے کہ اس کی مغفرت ہوئی یا نہیں۔ سرکار غوث العظم نے فرمایا، یہ بتا کہ کیا تیرے بھائی نے کبھی میرے خطاب میں اس نے شرکت کی ہے؟ جب ہمارا خطاب ہوتا تھا وہ بیٹھا، اس نے کہا کہ نہیں حضور میں نہیں جانتا، وہ بیٹھا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر یہ بتا کہ کیا کبھی تیرا بھائی اس نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا کہ حضور یہ بھی نہیں جانتا۔ کہا غوث العظم نے فرمایا یہ بتا کہ کیا کبھی تیرا بھائی میرے مدرسے کی گلی سے گزرا ہے؟ اس نے کہا کہ جی حضور ایک مرتبہ شاید گزرا ہے۔ سرکار غوث العظم نے فرمایا کہ جا تیرے بھائی کی مغفرت ہو، سبحان اللہ، جا تیرے بھائی کی مغفرت ہو۔ وہ جو بولتے ہیں مغفرت، غوث اعظم گلی میں آ گیا مغفرت کر دے رہی، مغفرت ہو جا رہی، کیا باتیں کر رہی، وہ تفصیلی باتیں ہیں۔ جو ایسے سوال رکھنے والے ہیں وہ گھر پہ آئیں، صبح سے شام تک کھانا کھلا کے ان کو جواب دیں گے۔ یہ جلسے ان کے جواب دینے کے نہیں ہیں، یہ جلسے عشق والوں کے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کو بتانا ہے غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں تو آپ جانے غوث اعظم کون ہے، ان کو جواب دینے کی ہماری کیا ریسپانسبلٹی، ہم کیا ذمہ دار۔ وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے، وہ ایسا چاہتا ہے تو ویسا ہی رہے، آج نہیں کل معلوم ہونے والا تو ہے نا۔ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں پیارے، میرے آقا غوث العظم نے ارشاد فرمایا کہ سنو عبد القادر کون ہے، قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر سے پوچھ لو، تم کو پتا چل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مخدوم جمالی کے بتانے کی بات نہیں ہے کہ جمالی آپ سے کہے کہ غوث العظم کون ہے، نہیں نہیں تم نہیں مانتا ہے مت مان، تیری مرضی۔ منکر نکیر قبر میں آ کے تجھے بتا دیں گے غوث العظم عبد القادر جیلانی کون ہے۔ سرکار غوث العظم کا ارشاد ہے، مالک نے فرمایا کہ جا تیرے بھائی کی مغفرت ہو گئی۔ اس نے کہا کہ حضور یہ کیسے مغفرت ہو گئی؟ کہا کہ مجھ سے میرے رب نے وعدہ کر رکھا ہے، اے عبد القادر جو تیری گلی سے گزرے گا میری رحمت کی مجھے قسم ہے میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے پیارے۔ آپ کو معلوم ہے نا، میں ایک بات آپ کو معلوم، ایک صحابی مالک کے پاس آئے، کدو بیچنے والے، دیہات کے تھے، گاؤں کے، مالک کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، چہرہ اترا ہوا تھا، غمزدہ حالت تھی، وہ تو مالک جاننے والے،
पूछा भाई बात क्या है, आज चेहरा कुछ उतरा उतरा सा मालूम होता है। कहा हुजूर कद्दू बेचकर गुजारा करता हूँ, देहात का रहने वाला, शाम होने आ गई, मेरा कद्दू आज बिका नहीं, अब घर जाना है, बच्चे इस इंतजार में हैं, बीवी इंतजार में बैठी होगी, बाजार में बेचकर कुछ सौदा खरीद कर लाएगा, चूल्हा जलेगा, घर वालों के साथ बैठकर खाता हूं, यूं ही जिंदगी गुजरती है, आज तो कोई कद्दू बिका ही नहीं। अब देखिए सवाल क्या, या रसूल अल्लाह आज कद्दू नहीं बिका। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अगर मालिक ये कहते कि ऐ बिलाल अंदर जाओ, हमारे घर से कुछ खजूरें लाके इसको दे दो, आज का दिन गुजर जाए, नहीं कहा। उस शख्स को ये कह सकते थे कि जा फला दुकान पर मेरा नाम कह दे, तुझे जितने सौदे की जरूरत है ले जा, जो पैसे देने होंगे वो मैं दे दूंगा, नहीं कहा। वो शख्स आके अपनी विपदा सुना रहा है कि या रसूल अल्लाह मेरे कद्दू नहीं बिके, मुझे घर पे जाकर बीवी बच्चों के साथ खाना है, वो इंतजार में बैठे होंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम देखें मालिक कैसे हैं, वो कैसे मालिक हैं। अल्लाह के रसूल को सिर्फ रसूल कहने वाले, अल्लाह के रसूल को सिर्फ नबी कहने वाले और होते हैं। आशिकों के पास आओ तो वो कैसे कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। सुभान अल्लाह। आप मालिक के हबीब है, मैं आपको मालिक कहता हूँ। अब देखें कैसे मालिक हैं। कद्दू नहीं बिके, अच्छा ठीक है दे दे कद्दू, मुझे कितने पैसे होना है ले ले, नहीं। मालिक ने इरशाद फरमाया अकलल दुब्बा दखलल जन्ना, जिसने कद्दू खाया वो जन्नत में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। ऐसे ही इरशाद सुना, सारे सहाबा दौड़ पड़े, कद्दू लेने लगे। अच्छा वो कोई कद्दू भी ऐसी इतनी ऊंची कीमत पर नहीं मिल रहा है, जो कीमत पे लेते थे वही कीमत पे, क्योंकि सहाबा जानने वाले थे ये कद्दू बेचने का बहाना है, दरअसल ये ऐसे मालिक हैं कि कयामत तक आने वाले गुनाहगारों के लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया है। सुभान अल्लाह। ये ऐसे मालिक हैं। सुभान अल्लाह। अकलल दुब्बा दखलल जन्ना, जो कद्दू खाया वो जन्नत में गया। अरे भाई इधर कद्दू दे दे, ये पैसे ले चला जा, नहीं। वो कैसे रहमत आलम है, वो कैसे मालिक हैं। तू अपनी परेशानी लेकर आया है, सवाल करने वाला अपनी हैसियत से सवाल करता है, देने वाला अपनी शान से देता है। सुभान अल्लाह। देने वाला अपनी शान से देता है। और वो कैसी शान के मालिक हैं, वो कैसी शान वाले आका, लौला कलमा खलक़ुल अफ़लाक, ऐ हबीब आपको पैदा करना ना होता तो ये आसमान वासमान हम कुछ नहीं बनाने वाले। आपको पैदा करने के लिए, आपकी अजमतों के इजहार के लिए हमने ये सब पैदा किया हुआ है। ये सारी मखलूकात उस जात की ममलकत है, सब पर हुक्म रसूल नाफिज है। मालिक ने कहा अकलल दुब्बा दखलल जन्नत, जो कद्दू खाया वो जन्नत में गया। अच्छा आप देखिए, मैं बताना क्या चाह रहा था, अब देखिए जो कद्दू खाया वो जन्नत में गया। ये क्या हुआ, कद्दू खाया वो जन्नत में गया। जन्नत में गया। अब इस हदीस शरीफ को समझे किस तरह, बरोज़े महशर क्या होगा, लोग होंगे, गुनाहगार भी होंगे, मुख्तलिफ लोगों की रहमत मुख्तलिफ तरीके